سلام یا حسین، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہیں سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ یارو یہ شیر میدان ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص اسے لڑنے کے لیے ہرگز نہ جائے۔ آلبس نے انہیں مقابلے کے لیے پکارا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر ابن سعد نے حکم دیا کہ پتھر پھینک پھینک کر اس شخص کو چور کر دو۔ چاروں طرف سے پتھر آنے لگے، یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی زرہ کو اتار ڈالا اور ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ربی کہتا ہے کہ ان کے حملے سے 200 سے زیادہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن پھر پلٹ پڑے اور چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے۔ یزید بن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر 100 تیر دشمنوں کو مارے، ان میں سے 5 تیر خطا ہو گئے۔ یہ بہترین نشانے باز تھے، یہ تیر مارتے جاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا فرماتے جاتے۔ سب تیر چلا چکے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پہلے یہ ابن سعد کے لشکر میں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شرط بھی نہیں مانی تو یہ انصار حسین میں آ شامل ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار میں سے عمر بن خالد، ان کے غلام آزاد، سعد اور جابر بن حارث اور مجمع بن عبداللہ عائدی نے لڑائی شروع ہوتے ہی حملہ کر دیا تھا۔ یہ دور تک دشمنوں میں گھس گئے، پھر پلٹے لوگ انہیں گھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور ان لوگوں کو گھیرے میں سے نکال لائے۔ سب زخمی ہو گئے تھے، دشمنوں کو قریب آتے دیکھ کر پھر تلواریں کھینچ کھینچ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ شروع جنگ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ دشمنوں پر حملہ کرنے لگے اور یہ شعر پڑھنے لگے، میرا نام علی بن حسین ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں، خدا کی قسم ابن زیاد کے حکم کو ہم نہ مانیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہ بن منقذ کے پاس سے لڑتے ہوئے گزرے، اس نے سامنے آ کر انہیں برچھی ماری، یہ گرے، دشمنوں نے گھیر لیا اور تلواریں مار مار کر ٹکڑے کر دیا۔ حمید بن مسلم جو ابن سعد کے لشکر میں تھا کا بیان ہے، میں نے حسین کو کہتے سنا، خدا ان لوگوں کو قتل کرے، اے فرزند جنہوں نے تجھے قتل کیا، بس تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک بی بی دوڑ کر نکل آئیں، لوگوں سے معلوم ہوا یہ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آئیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گر پڑیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گئے، پھر لڑکوں کو ساتھ لے کر لاش پر آئے اور حکم دیا بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ لڑکے لاش کو اٹھا لے گئے، جس خیمے کے سامنے میدان کارزار تھا اس کے سامنے لٹا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ کو عمر بن صبیح نے تیر مارا، عبداللہ نے ہاتھ پر سر لیا کہ تیر سے سر کو بچائیں، تیر ہاتھوں کو چھیدتا ہوا ماتھے تک پہنچ گیا، اب دونوں ہاتھ ذرا حرکت نہیں کر سکتے تھے، پھر اس نے دوسرا تیر ان کے دل پر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب چاروں طرف دشمن کا ہجوم ہو گیا۔ عبداللہ بن قتبہ تائی نے اون بن عبداللہ بن جعفر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ عامر بن سہشل نے اون کے بھائی محمد کو شہید کیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن سعود عبد الرحمن بن عقیل پر جا پڑے، دونوں نے مل کر انہیں قتل کیا۔ عبداللہ بن عزرا نے جعفر بن عقیل کو شہید کیا۔ اب ایک 9 عمر لڑکا تلوار لیے میدان میں بڑھا، چہرہ اس کا چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا، معلوم ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم ہیں۔ گلے میں کرتا تھا، پاؤں میں پجامہ،
انہیں دیکھ کر عمر بن سعید نے کہا اسے تو خدا کی قسم میں قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر ان کے سر پر تلوار ماری، یہ منہ کے بل گرے، چچا چچا کہہ کر پکارے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہین کی طرح جھپٹے اور غضبناک شیر کی طرح عمر بن سعید پر حملہ کیا۔ اسے تلوار ماری، اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا، ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا۔ وہ چلایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑے کہ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بچا لیں، لیکن وہ گھوڑوں کے سموں کی لپیٹ میں آ گیا اور مر گیا۔ غبار چھٹا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کے سرہانے کھڑے تھے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، خدا ان لوگوں کو سمجھے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ چچا کے لیے یہ کتنا کٹھن وقت ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے، جواب بھی دے تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ خدا کی قسم تیرے چچا کے دشمن بہت اور مددگار بہت کم رہ گئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، پھر ان کی لاش کو اپنے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روز پہرو یہ حالت رہی کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتے، کوئی اس گناہ عظیم کو اپنے سر لینے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ اس دوران مالک بن نصیر کندی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، تلوار کلاع کو کاٹتی ہوئی سر تک پہنچ گئی، خون سے ٹوپی سرخ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نصیر نے کہا تجھے اس ضرب کا نفع کھانا خدا نصیب نہ کرے، خدا تیرا حشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی اتار دی اور نئی ٹوپی منگوا کر پہنی۔ مالک بن نصیر نے آ کر یہ ٹوپی اٹھا لی، ٹوپی کا خون اپنے گھر میں دھونے بیٹھا تو اس کی بیوی نے کہا ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی ٹوپی تو میرے گھر لے آیا ہے، لے جا اسے یہاں سے۔ بعد میں وہ سخت محتاجی میں مبتلا رہا اور اسی حال میں مر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکن سے چور بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ایک بچے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ یہ عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں علی اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسد کے ایک شخص نے تیر مارا، تیر بچے کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کا خون چلو میں لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا اے خدا ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ ابن عقبہ بن عتوی نے ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان سے کہا میرے بھائیوں تم مجھ سے پہلے ہی جاؤ کیونکہ میں تمہارا وارث ہوں، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ اس حکم کو بجا لائے، مقابلے کے لیے نکلے، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی حضرمی نے قتل کیا، پھر اس نے جعفر بن علی پر حملہ کیا، انہیں شہید کر کے ان کا سر کاٹ لیا۔ عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خولی بن یزید نے تیر مارا اور بنی دارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا، پھر ان کا سر کاٹ لایا۔ ایک اور دارمی نے محمد بن علی کو تیر مارا اور ان کا سر لے آیا۔ ہانی حضرمی جس نے عبداللہ بن علی کو شہید کیا تھا کہتا ہے کہ گھوڑے چاروں طرف دوڑ رہے تھے، ایسے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ خیمے کی ایک لکڑی ہاتھ میں پکڑے خیمے سے نکل آیا تھا، کبھی دائیں طرف دیکھتا تھا اور کبھی بائیں طرف۔ ایک شخص گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے قریب پہنچا، جھکا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اسے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ دراصل جس شخص نے اس بچے کو قتل کیا وہ خود ہانی حضرمی تھا۔ لوگوں کو جب یہ واقعہ سناتا تھا تو اپنا نام نہیں لیتا تھا کہ لوگ ناراض ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پیاس کی شدت نے غلبہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی طرف آئے۔ حسین بن تمیم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا،
تیر منہ پر لگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون منہ سے ہاتھ پر لیتے تھے اور اسے آسمان کی طرف اچھالتے جاتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا شکر بجا لائے اور اس کی تعریف کرنے کے بعد بولے، اللہ پاک ان لوگوں سے گن گن کر بدلہ لے، ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ بنی امان کے ایک شخص نے پکار کر کہا، ارے ندی کے اور ان کے درمیان ہو جاؤ، کہیں یہ پانی ہی نہ پی لیں۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فرات کے درمیان میں آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی امان کے اس آدمی کو بددعا دی، اللہ پاک اسے پیاس میں مبتلا کر۔ یہ بددعا سن کر بنی امان کے اس آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا۔ تیر تھوڑی میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو کھینچا اور زخم پر دونوں ہاتھ لگا دیے، خون چلووں میں بھر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ پاک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، میں اس کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بنی ابان کا وہ شخص پیاس میں مبتلا ہوا، کسی طرح اس کی پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی کے مٹکے اسے پلائے جاتے تھے اور وہ یہی کہتا جاتا تھا، ارے پانی لاؤ، ارے پانی لاؤ اور پانی لاؤ، پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے 10 پیادوں کو ساتھ لیا اور اس خیمے کی طرف چلا جس میں حضرت کے اہل و عیال تھے۔ یہ لوگ بڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے درمیان میں آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وائے ہو تم پر، اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں، قیامت کا تمہیں خوف نہیں، تو دنیاوی معاملات میں تو شریفوں کا طریقہ اختیار کرو۔ شمر یہ سن کر واپس پلٹا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھی بھی بڑھے، اس کے پیادے بھی پلٹے۔ ان لوگوں میں ابو جندب، کشم بن عمر، صالح بن وہب، سنان بن انس اور خولی بن یزید شامل تھے۔ شمر ان لوگوں کو حضرت کے قتل پر اکسانے لگا۔ ابو جندب سے بولا، حسین کی طرف بڑھ۔ اس نے تنزن کہا، خود کیوں نہیں بڑھتا؟ شمر کو غصہ آ گیا، بولا، تو اور میرے ساتھ اتنی گستاخی سے بات کرے؟ ابو جندب بھی بہت دلیر تھا، بولا، میں تیری آنکھ کو برچھی سے پھوڑ ڈالوں گا۔ شمر یہ سن کر وہاں سے سرک گیا، لیکن کہتا گیا، موقع ملا تو تجھ سے ضرور سمجھوں گا۔ اس کے بعد شمر پیادوں کو لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرتے تھے تو سب بھاگ جاتے تھے۔ آخر دشمنوں نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک لڑکا خیمے سے نکلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پکار کر کہا، زینب اسے روکو۔ بچے نے کہا، نہ مانا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ کرنے والا پرندہ، پرندوں میں سب سے زیادہ جس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا، وہ الو ہے۔ امام علی رضا فرماتے ہیں، یہ پرندہ حضرت رسول خدا کے زمانے میں گھروں اور محلوں میں رہتا تھا، اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ بھی اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے۔ وہ اسے کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانے پہاڑوں اور صحراؤں کو بسا لیا، اور کہنے لگا کہ تم بدترین قوم ہو، کیونکہ تم نے اپنے نبی کے فرزند کو شہید کر دیا۔ مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ امام صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے پر خدا کے رزق سے افطار کرتا ہے، پھر اس وقت سے لے کر صبح تک حضرت امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کرتا ہے۔